کبھی کبھی ہم اتنے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو کیوں نہیں سنتا، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں ہر در بند ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو، بعض اوقات اللہ تمہاری دعا کا جواب اس وقت نہیں دیتا جب تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں اس وقت بچا رہا ہوتا ہے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو تم نے سب کچھ کھو دیا، نہیں، تم نے صرف وہ کھویا جو تمہارے لیے آزمائش تھی، عذاب نہیں۔ اصل میں تو تمہیں بچایا گیا ہے، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ تم نے کہا اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، تو سنو، اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن قبولیت کا وقت اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، تمہارے جذبات کے مطابق نہیں۔ یاد رکھو، ہر کالی رات کے بعد ایک فجر آتی ہے، اور وہ فجر تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی سے جڑ جائیں، تاکہ دنیا کے سب سہارے گر جائیں اور بس ایک سہارا باقی رہے، اللہ کا۔ جب سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب سجدے روتے ہیں، تب دل سوال کرتا ہے کہ آخر اللہ کہاں ہے؟ کبھی کبھی دل کہتا ہے میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سجدے کیے، دعائیں مانگی، صبر کیا، مگر کچھ بدلا نہیں۔ اور دل کی اس خاموش چیخ میں ایمان بھی ہلنے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ دیکھ رہا ہوتا تو مجھے یوں تنہا نہ چھوڑتا، اگر اللہ سنتا ہوتا تو میری فریاد رنگ لا چکی ہوتی۔ مگر سنو، قرآن خود ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ اللہ نے میں قریب ہوں کہنے کے لیے کسی فرشتے کا واسطہ بھی نہیں رکھا، خود کہہ دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں خود قریب ہوں۔ تو پھر کیوں دیر ہوتی ہے؟ کیونکہ کبھی اللہ تمہیں عطا سے پہلے تیار کرتا ہے، کبھی تمہاری دعا کو آزمائش کے بدلے ڈھال بنا دیتا ہے، اور کبھی جو تم مانگ رہے ہو اس سے بہتر لکھ چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی تاخیر اس کا انکار نہیں ہوتا، رب کی خاموشی اس کی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ تم دعا کرتے ہو اور وہ سن کر انکار کرتا ہے کہ کب تمہارا دل اس کے فیصلے پر بھی راضی ہو جائے۔ تو اگلی بار جب تم کہو اللہ میری نہیں سنتا تو خود سے پوچھنا، کیا تم نے صبر کیا؟ کیا تم نے ہر حالت میں اللہ سے جڑے رہنے کا وعدہ نبھایا؟ کیا تم نے اس کی حکمت کو تسلیم کیا یا صرف اپنی مرضی مانگی؟ وہ دعا جو تم نے مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ شاید وہ تمہارے لیے نہیں تھی، یا وہ چیز تمہاری دل کو اور زیادہ توڑ دیتی۔ تو اے دل کے روٹھے مسافر، واپس پلٹ آؤ، اللہ کو الزام نہ دو بلکہ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائی، میری بہن، ہار مت مانو، یہ رات جتنی گہری ہے صبح اتنی ہی قریب ہے۔ جب یہ 3 نشانیاں تم پر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو اب تمہارا مقدر بدلنے والا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تم صرف سوچ سکتے تھے۔ نمبر 1، دل کا بار بار اللہ کی طرف مائل ہونا۔
چاہے گناہ میں ہو مگر توبہ کی تڑپ باقی ہو۔ نمبر 2، تمہاری دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہو رہی ہے، پھر بھی تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ نمبر 3، جب تمہاری زندگی میں ہر در بند ہو جائے، ہر انسان دور ہو جائے اور تم صرف یا اللہ کہنے لگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار دل کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، وہی مقام قبولیت، خوشی اور معجزے کا ہوتا ہے۔ اب خوشخبری سن لو، اگر تم ان تینوں نشانیوں میں خود کو پا لیتے ہو تو بہت جلد تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ تمہارے صبر نے آسمان کو ہلا دیا، تمہارے آنسو رب کے عرش تک پہنچ چکے ہیں، تمہارے سجدے قبول ہو چکے ہیں، بس اس کا وقت آنے والا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اے دل ٹوٹے ہوئے انسان، ہمت نہ ہار، تیرا رب تجھے آزما رہا ہے، توڑ نہیں رہا، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ایسا بدلہ دیتا ہے کہ وہ رو کر کہتا ہے، یا رب مجھے اب سمجھ آیا، تو نے دیر کیوں کی تھی؟ تم سوچتے ہو میری ساری دعائیں رد ہو گئیں، نہیں، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئی، وہ محفوظ ہو گئی ہیں۔ اللہ ان کو سنبھال کر رکھتا ہے اس لمحے کے لیے جب وہ تمہیں عطا کرے گا تو تمہاری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلیں گے اور تم کہو گے، یا رب اگر یہ اس وقت ملتا تو میں شاید سنبھال نہ پاتا۔ تم کہتے ہو میری آزمائش بہت لمبی ہو گئی ہے، مگر جانتے ہو جب اللہ کسی سے خاص محبت کرتا ہے تو اس کے صبر کو آزماتا ہے تاکہ وہ اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں عام دل نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا دل جس طوفان سے گزر رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں، وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں بنانے کے لیے ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا سے مانگتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے، مگر جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ خالی ہاتھ ہو کر بھی سب کچھ پا لیتا ہے۔ تم جس درد سے گزر رہے ہو وہ تمہیں اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں صرف اللہ کے خاص بندے ہی پہنچتے ہیں۔ یہ رات زیادہ دیر نہیں رہتی، صبح آتی ہے، یقین رکھو اللہ تمہیں بھولا نہیں، بس تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ تمہاری تنہائی، تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے کہ بس میرے ہو جاؤ، سب کچھ دے دوں گا۔ اور وہ اللہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھروں سے زخمی ہوتے دیکھ کر بھی چپ رہا، وہ اسی آزمائش کے بعد میں پوری دنیا کو ان کے قدموں میں لے آیا۔ تو بس تم بھی صبر کرو، رب نے تمہاری تقدیر میں وہ لکھا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس تم تھامے رہو، جھکے رہو، سجدے میں گرے رہو۔ اللہ تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسوؤں کو گن رہا ہے، تمہاری تنہائیوں کو سن رہا ہے، لیکن وہ تمہیں اس وقت اٹھاتا ہے جب تم اندر سے مکمل ہو جاؤ، جب تمہارے دل کی چیخ ایک سچی پکار بن جائے۔ یاد رکھو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو کھو دیا،
وہ بھی روئے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری اور تکلیف نے جکڑ لیا، وہ بھی تڑپے تھے، مگر اللہ نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تمہارا بھی وقت آئے گا، تمہاری رات بھی فجر کا انتظار کر رہی ہے، تمہارے سجدے بھی رنگ لائیں گے، بس ہار مت مانو۔ اللہ خاموش ہو سکتا ہے مگر غافل نہیں، اللہ دیر کر سکتا ہے مگر بھولتا نہیں، اور کبھی کبھار جو سب سے دیر سے ملتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ چلیے ہم ان سوالوں کے جواب اللہ کے وعدوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ آپ نے جو سوال اٹھائے وہ ہر اس دل کی آواز ہے جو رو چکا ہے، جو تھک چکا ہے، جو راتوں کو جاگ کر بس ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ تو ہے کہاں؟ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ آپ کی ہر پکار سنی گئی ہے، بس اس کا اثر آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کبھی کبھی دیر دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ میری دعا باقیوں سے دیر میں کیوں پوری ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب دینا بہتر ہے۔ ہم مانگتے ہیں وقت کے حساب سے، اللہ دیتا ہے حکمت کے حساب سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں ڈالا گیا، بازار میں بیچا گیا، سالوں قید میں رہے، مگر جب نکالا گیا تو تخت پر بٹھایا گیا۔ اگر میرے نصیب میں دکھ ہی دکھ ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نصیب دکھ نہیں ہوتا، نصیب وہ راہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ کبھی وہ راہ آسان ہوتی ہے، کبھی آزمائش والی۔ اگر آپ کے نصیب میں صبر لکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ صبر آسان نہیں اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی ٹوٹے دل کو نظر انداز نہیں کرتا۔ دیر صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی روح بھی مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ صرف دعا نہ مانگیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھ جائیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کے دل سے جڑی ہو تو نیچے صرف اتنا لکھ دیجئے، یا اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ ہاں، اللہ سنتا ہے، لیکن وہ صرف ہمارے الفاظ نہیں، وہ ہماری خاموشی بھی سنتا ہے۔ وہ ان آنکھوں سے گرنے والے ان آنسوؤں کو بھی سنتا ہے جنہیں ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ میری دعا باقیوں سے دیر میں کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں ادھورا نہیں، مکمل عطا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ تمہاری منزل کو بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دیری کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ وہ تمہارے آنسو گن رہا ہوتا ہے، تمہاری راتوں کی خاموش دعائیں سن رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو بہترین وقت پر بہترین چیز دیتا ہے۔ اگر میرا نصیب دکھ ہی دکھ ہے تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی دکھوں کا نام نہیں، یہ ایک سفر ہے جس کا ہر لمحہ تمہیں اللہ کے قریب لا رہا ہے۔ دکھ تمہیں توڑنے نہیں، جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے خاص محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر
اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے بعض دلوں کو دکھ دے کر پاک کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی غیر سے نہیں صرف اللہ سے لو لگا لے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، نہ آنکھوں میں نیند باقی رہتی ہے نہ دل میں امید، بس ایک خاموش چیخ ہوتی ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی مگر اللہ کو ضرور سنائی دیتی ہے۔ آپ نے جب کہا میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سجدے، دعائیں، صبر، مگر کچھ بدلا نہیں، تو جان لیجئے اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ کے فیصلے انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہمیں ان راستوں پر لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری اصل منزل وہی ہے۔ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، وہ تمہیں سنوار رہا ہے، وہ تمہارے ٹوٹنے میں بھی خیر رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا دل تب تک اللہ کا نہیں بنتا جب تک وہ دنیا سے پوری طرح نہ ٹوٹ جائے۔ تمہارے خواب اس لیے ٹوٹے تاکہ تم اللہ کے خواب کو جانو، تمہاری دعائیں اس لیے مؤخر ہوئیں تاکہ تم صرف مانگنے والے نہ بنو، اللہ پر یقین رکھنے والے بنو۔ آپ کے صبر کا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جو دعا ابھی پوری نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی آخرت سنوار رہی ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ نے اس دعا کے بدلے آپ سے کوئی بڑا نقصان ہٹا دیا ہو، یا وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہو جب وہ دے تو آپ شکر سے سجدے میں گر پڑے۔ یاد رکھو جب سب ٹوٹ جائے تب بھی اللہ باقی ہوتا ہے، جب کوئی نہ سنے تب بھی اللہ سنتا ہے، جب ہر راستہ بند ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ تم ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو اور تم میں کچھ باقی نہیں رہا، تو جان لو وہ رب جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑنا سکھایا وہی تو ہے جو تمہیں تم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ یہ مت کہو کہ تم نے بہت دعائیں مانگی اور کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تمہیں کیا معلوم کتنی مصیبتیں تھیں جو اللہ نے تمہارے سر سے ٹال دی، صرف تمہاری ایک آہ پر، صرف تمہارے ایک بے آواز سجدے پر۔ اگر تمہیں دنیا میں کسی نے چھوڑ دیا تو دل تھام لو، کیونکہ جو رب ہے نا وہ کسی کے چھوڑنے سے تمہیں کم اہم نہیں سمجھتا۔ وہ جو تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، وہ جو تمہارے چپ رہنے میں بھی تمہاری چیخوں کو پہچان لیتا ہے، وہ رب تمہارے سب سے قریب ہے، تمہارے درد سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی دکھ اللہ کی محبت کی سب سے خاموش دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہیں نرالا بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں انمول بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی خاص مخلوق میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو بس پکارو اسے خالص دل سے اور کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ یہی الفاظ اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کی کیفیت سے ملتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، اور ویڈیو کو پھیلائیں کیونکہ شاید کسی اور ٹوٹے دل کو یہ امید واپس مل جائے۔